السلام علیکم۔ کہانی ہب چینل میں خوش آمدید۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی بہت پسند آئے گی، تو شروع کرتے ہیں۔ تم مان کیوں نہیں لیتے کہ اس بڑے سے مگرمچھ کو دیکھ کر مجھ پر خوف کے مارے کب کبھی طاری ہو گئی تھی؟ نندنی مندر کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنے خامند سے کہہ رہی تھی، اور یہ بات سیڑھیوں کے اختتام پر اپنے جوتے پہنتے ہوئے بلونت سنگھ نے بھی سنی تھی۔ دراصل گزشتہ روز نندنی کے ساتھ ایک عجیب و غریب اور اس کے بقول دہشت ناک حادثہ پیش آیا تھا۔ نندنی اپنے کتے موتی کے ساتھ سمندر کے کنارے بنے ایک جیسے مکانوں میں رہتی تھی۔ اس کے مکان کے اندر سے ایک تختہ نما پل سمندر کے اندر کافی دور تک گیا ہوا تھا، جہاں ان مکانات کے مالکان کی کشتیاں بندھی رہتی تھیں۔ یہ کالونی 1 یونٹ مکانات پر مبنی تھی، یعنی سارے مکانات اسی انداز کے بنے ہوئے تھے۔ گزشتہ روز نندنی سورج ڈوبنے کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ نارنجی رنگ کا سورج دھیرے دھیرے مغرب کی طرف جا رہا تھا۔ آسمان مزید سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک نندنی کا کتا موتی بے چین ہو کر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ وہ بے چینی سے پہلے دم ہلاتا ادھر ادھر ٹہلتا رہا، اور پھر اس نے اپنی تھوتنی ہوا میں اٹھا کر کچھ سونگھنے کی کوشش کی۔ نندنی نے حیرانی سے موتی کی مشکوک حرکات کو نوٹ کیا۔ یہ ان دونوں کا روزانہ کا معمول تھا کہ سورج کے ڈوبتے منظر کو دیکھتے، کیونکہ شام ڈھلتے ہی نندنی کا شوہر رام گوپال اپنے آفس چلا جاتا۔ پھر وہ دونوں مل کر رات کے کھانے کا انتظام کرتے اور کھانا پکانے کے بعد ٹی وی دیکھ کر اپنا دل بہلاتے۔ ان دونوں نے موتی کو بطور خاص ٹریننگ دی تھی، یوں اب موتی بھی ان کے گھر کا ایک خاص مکین تھا۔ نندنی نے موتی کی طرف دیکھا، جو سمندر میں کچھ دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ جب وہاں کشتیاں بندھی تھیں وہاں سے گہرا پانی شروع ہو جاتا تھا۔ موتی نے دراصل اس دیو ہیکل اور بھاری بھرکم مگرمچھ کو دیکھ لیا تھا۔ اس کی لمبائی نندنی کے بقول 13 یا 14 فٹ کے برابر تھی، جسے لوگوں نے مبالغہ آرائی کا نام دے کر مسترد کر دیا تھا۔ سمندر میں مگرمچھ کا کیا کام، اور پھر ساحلی علاقے میں اتنی بڑی جسامت کا مگرمچھ کہاں چھپ سکتا تھا؟ 40 مکانات پر مبنی اس کالونی میں 20 گھر صرف سیزن کے موقع پر بھرتے تھے، کہ جب موسم گرما کی چھٹیاں گزارنے ان کالجز کے مالک مکان دیگر ممالک سے یہاں آتے تھے۔ باقی 20 گھروں میں سے 5 مکانات کبھی کبھی کرائے پر دیے جاتے۔ صرف 15 مکانات میں کچھ لوگوں کی مستقل رہائش تھی، جن میں رام گوپال اور اس کی بیوی نندنی کے علاوہ آخری مکان میں بلونت سنگھ اور اس کی بیوی میلنڈا رہتے تھے۔ رام گوپال اپنی بیوی نندنی سے یہی کہہ رہا تھا کہ اتنی بڑی جسامت کا مگرمچھ کوئی نہ کوئی تو دیکھتا۔ موتی نے اچانک بھونکنا شروع کیا۔ وہ ادھر ادھر پل بھر دیکھتے ہوئے بھونک رہا تھا، اور پھر نندنی نے دیکھا کہ پانی سے ایک دیو ہیکل مگرمچھ نے اپنے جسم کو پورے زور سے اوپر اچھالا اور موتی کو اپنے مضبوط جبڑوں میں لپٹا کر واپس سمندر میں گھس گیا۔ موتی کے بھونکنے کی آواز پر مگرمچھ اس کی جانب متوجہ ہو رہا تھا۔ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر نندنی کا خون خشک ہو چکا تھا۔ ایسا منظر تو اس نے کروکوڈائل موویز میں بھی نہیں دیکھا تھا، یا پھر کہانیوں میں شاید کبھی پڑھا ہوگا، مگر اصل میں پہلی بار دیکھا تھا۔ مگر موتی تو ان کے گھر کا رکھوالا بھی تھا اور ایک فرد بھی۔ نندنی بے اولاد تھی اور موتی اسے اولاد کی مانند ہی عزیز تھا۔ اس واقعے کی اطلاع نندنی نے سب سے پہلے رام گوپال کو دی، جو فوراً جائے حادثہ پر چلا آیا۔ چونکہ مگرمچھ نے موتی کو اپنے جبڑوں میں جکڑ کر فوراً سمندر کے اندر غوطہ لگایا تھا، لہٰذا موتی کے جسم کا کوئی بھی حصہ یا خون وغیرہ سطح آب پر نہیں آ رہا تھا۔ مگرمچھ موتی کو اپنے معدے میں اتار کر واپس سمندر کی گہرائیوں میں گھس چکا تھا۔ مکانات کا یہ سلسلہ کھاڑی نما تھا۔ کھاڑی سے مراد سمندر کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں گہرائی زیادہ ہوتی ہے، اور اس جگہ تک پہنچنے کے لیے لکڑی کے پلیٹ فارم وغیرہ بنا کر اسے کشتیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بلونت سنگھ نندنی کی افواہ سن کر بڑا مضطرب تھا۔
وہ ایک پرکشش بھارتی نوجوان تھا جو بہتر مستقبل کا خواہاں تھا۔ ایک دن اس نے اخبار میں ضرورت رشتہ کا کالم پڑھا۔ لڑکی کی جانب سے لڑکے کو شادی کے بعد امریکہ کی شہرت دلوانے کے لیے بھی پیشکش کی گئی۔ ہر نوجوان کی طرح اس کا بھی یہی خیال تھا کہ کامیابی کے لیے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ لازمی ہے۔ اس بیکار نوجوان نے دیے گئے ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کیا اور پھر چند دنوں بعد وہ میلنڈا کا شوہر بن چکا تھا۔ میلنڈا ایک یہودی لڑکی تھی۔ بلونت سنگھ ویسے بھی ہندو تھا۔ اس کے نزدیک مذہب، ذات پات سب پیٹ بھرنے کی باتیں تھیں۔ بھوکا آدمی محض روٹی کی ہی طلب رکھتا تھا۔ اس نے میلنڈا سے شادی کے چکر میں نہ جانے کن کن کاغذات پر دستخط کیے تھے، مگر شادی کے کچھ عرصے بعد ہی بلونت سنگھ کو اندازہ ہوا کہ میلنڈا بہت ضدی، چڑچڑی اور اکھڑ مزاج بیوی ثابت ہوئی۔ وہ امریکن شہریت ضرور رکھتی تھی مگر امیر ترین نہیں تھی، بس متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اس سے پہلے بھی 2 شادیاں کر چکی تھی اور طلاق کے بعد اپنے دونوں شوہروں سے خوب مال بٹور کر مغربی امریکہ کے ساحلی علاقوں میں سے ایک علاقے میں رہا کرتی تھی۔ اچانک اس کو شادی کا خیال پھر آیا تو بلونت سنگھ اسے پسند آ گیا اور یوں شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ہر مغربی جوڑے کی طرح انہیں بھی اکیلے رہنا تھا۔ میلنڈا ہمیشہ بلونت سنگھ کو اس کی غربت کا احساس دلاتی رہتی تھی۔ وہ بلونت سنگھ کو بتاتی تھی کہ اس کے لباس، خوراک اور ساری عیاشیوں کی وجہ میلنڈا ہے، ورنہ وہ کیا تھا؟ محض 2 ٹکے کا انسان۔ میلنڈا کی زیادہ تر مصروفیات بیوٹی پارلرز، محفلیں، پارٹیاں اور خواتین دوستوں سے ملنا ملانا تھا۔ بلونت سنگھ کے ذمہ گھر کا سارا کام تھا۔ وہ کھانا بھی بناتا اور گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ برتن اور کپڑے بھی دھوتا۔ بلونت سنگھ جلد ہی زندگی سے تنگ آ گیا، مگر وہ مجبور تھا کیونکہ وہ میلنڈا کو چھوڑنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ مغربی قانون میں بیوی کا نام، نفقہ اور جائیداد میں سے 50% کی تقسیم لازمی ہے۔ اگرچہ بلونت سنگھ کی کوئی جائیداد نہیں تھی مگر میلنڈا نے اسے جتا دیا تھا کہ اگر کبھی اس نے چھوڑنے کا سوچا بھی تو وہ اس کا برا حال کر دے گی۔ اور پھر بلونت سنگھ میلنڈا کو چھوڑ کر جاتا بھی تو کہاں جاتا؟ ایک یہودی لڑکی سے شادی کرنے پر اس کے خاندان والوں نے بلونت سنگھ سے ہر رشتہ توڑ لیا تھا۔ بلونت اب ضد میں آ کر ایسی حرکتیں کرنے لگا تھا کہ جس سے میلنڈا چڑنے لگی تھی۔ وہ کام کاج سے فارغ ہو کر کھاڑی میں ایک جانب پلیٹ فارم پر بیٹھ کر دور سے مچھلیاں پکڑتا، جبکہ میلنڈا اس کام کو فضول اور وقت کا ضیاع سمجھتی۔ وہ کہتی کہ اگر مچھلی کھانے کا شوق ہو تو جا کر کسی سی فوڈ شاپ پر مچھلی کھائی جا سکتی ہے۔ اس دن بلونت سنگھ دل بہلانے کو مندر چلا گیا اور واپسی میں اس نے نندنی اور رام گوپال کی باتیں سنی تو اسے خاصی حیرت ہوئی، کیونکہ مچھلیوں کا شکار کرتے ہوئے کبھی ان کے کانٹے میں مچھلی لگ بھی جاتی تو زیادہ سے زیادہ 3-4 کلو جسامت کی مچھلی ہوتی، مگر اتنا بڑا مگرمچھ اتنی چھوٹی مچھلیوں کو کہاں سے شکار کرنے چلا آیا؟ لوگوں کا خیال تھا کہ نندنی کا کتا کہیں چلا گیا ہے اور نندنی خود کو نمایاں کرنے کے لیے یہ خبر خواہ مخواہ پھیلا رہی ہے۔ بلونت سنگھ چونکہ اس کا ہم مذہب بھی تھا، لہٰذا نندنی نے اسے خاص تاکید کی کہ کھاڑی میں ذرا دھیان سے ڈوری ڈالنا، کیونکہ تم اچھے شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے تیراک بھی ہو اور اچھے لوگ جلدی دنیا سے جاتے ہیں، جیسا کہ میرا موتی۔ ہائے کتنا پیارا تھا! نندنی کی بات سن کر بلونت سنگھ مسکرا دیا، حالانکہ لوگوں کو نندنی کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ مگر رات کو میلنڈا کے سونے کے بعد جب اس کے خراٹے گھر بھر میں گونجنے لگے تو بلونت سنگھ نے فریج میں رکھا ½ کلو گوشت کا پارچہ مچھلی کی ڈوری میں لٹکا کر کھاڑی کے ساتھ بنے پلیٹ فارم سے سمندر میں ڈال دیا۔ سمندر کی لہریں رات میں پرسکون تھی۔ بلونت سنگھ ہلکی آواز میں کوئی ہندی علاقائی نغمہ گنگنا رہا تھا۔ اچانک بلونت سنگھ کی پکڑی ہاتھوں کی ڈوری میں ایک جھٹکا سا لگا، شاید کوئی جانور ڈوری سے ٹکرایا تھا۔ بلونت سنگھ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے ذرا سی ڈور اوپر کھینچی تو گوشت کو پکڑنے کے لیے ایک جانور کا منہ بھی اوپر کو نکلا، اور یہ وہی خوفناک مگرمچھ تھا جس کا بڑا سا منہ پورا کا پورا کھلا ہوا تھا۔ نندنی
صحیح کہہ رہی تھی، اس مگرمچھ کی لمبائی 14-15 فٹ طویل تھی۔ بلونت سنگھ نے گوشت کا پارچہ اس کے کھلے ہوئے منہ میں ڈال دیا۔ اتنے سے گوشت سے اس کا کیا ہونا تھا؟ مگرمچھ مزید گوشت کے لیے منہ کھولے انتظار کرنے لگا۔ بلونت سنگھ 2 مرتبہ چپکے سے گھر کے فریزر میں رکھے مہینے بھر کے گوشت کو مگرمچھ کے معدے میں اتارنے لگا۔ مگرمچھ پانی کی تہہ میں کہیں غائب ہو گیا۔ بلونت سنگھ اطمینان سے سونے چلا گیا۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ میلنڈا ناشتہ نہ ملنے پر چلا رہی تھی اور پھر غصے میں باہر ناشتہ کرنے چلی گئی۔ بلونت سنگھ اٹھ کر نہایا اور پھر کافی کا کپ ایک ہاتھ میں تھامے باہر چلا آیا۔ علاقے کا انسپکٹر کینڈی سمندری بوٹ میں گشت کر رہا تھا۔ بلونت سنگھ کو دیکھ کر اس نے ہاتھ ہلا کر صبح کا سلام کیا۔ محکمہ تحفظ حیوانات سے اس انسپکٹر کے مطابق نندنی کی خبر اگر صحیح بھی تھی تو مگرمچھ نے ابھی تک کسی انسان کو نہیں کھایا تھا، مگر اس کا امکان ضرور تھا۔ مگرمچھ دیکھنے والے 3 انسان اور بھی، جولیا، نندنی اور مسٹر برگ، انہوں نے بھی مگرمچھ کو کسی جانور کو جھپٹ کر دبوچتے ہوئے اور پھر واپس سمندر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مگرمچھ کی لمبائی سے محکمہ تحفظ حیوانات نے یہ اعلانیہ جاری کیا تھا کہ اس لمبائی کے مگرمچھ کی نسل ناپید ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا اسے مارنے کا رسک نہیں لیا جا سکتا، اور پھر مگرمچھ کو مارنے کے لیے مگرمچھ کا دیکھا جانا بھی تو لازمی تھا۔ بلونت سنگھ نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ مگرمچھ سے اس کی خاصی دوستی ہو چکی ہے۔ بلونت سنگھ اس مگرمچھ کے لیے گوشت کے بڑے بڑے پارچے جمع کر کے رکھتا اور رات کو مگرمچھ بلونت سنگھ کی سیٹی کی مخصوص آواز پر پانی سے باہر نکل کر بلونت سنگھ کی جانب سے دیے گئے گوشت کو تحفتاً اپنے معدے میں اتار لیتا۔ اب بلونت سنگھ کو اپنے منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ اس شام کپڑے دھونے کے لیے استعمال ہونے والے ڈنڈے سے بلونت سنگھ نے میلنڈا کے سر کے پچھلے حصے پر زور سے حملہ کیا۔ میلنڈا کی نازک مگر بھدی کھوپڑی چٹاخ سے ٹوٹ گئی۔ اس نے ساری زندگی خوب آوازیں نکالی تھی، مگر مرتے ہوئے ذرا بھی آواز نہیں نکلی۔ جب رات ذرا گہری ہوئی تو بلونت سنگھ نے ایک رسی کا پھندا تیار کیا اور اس کا ایک سرا پلیٹ فارم کے کنارے پر باندھنے کے بعد دوسرے سرے پر میلنڈا کا مردہ وجود باندھ دیا۔ اسے یقین تھا کہ مگرمچھ اتنا سارا گوشت بآسانی کھا لے گا، ورنہ اگلے روز کے لیے بھی اس کا کھانا میلنڈا کی شکل میں تیار ہوگا۔ میلنڈا کے مردہ جسم کو پانی میں لٹکا کر بلونت سنگھ نے نہایت سکون سے گانا گنگنانا شروع کیا۔ اسے اب کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ میلنڈا سیر کرنے پلیٹ فارم پر گئی، اگر مگرمچھ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی ہوگی اور گر پڑی ہوگی، اور تب مگرمچھ اسے کھانے کے لیے لپکا ہوگا۔ کافی دیر ہو گئی۔ بلونت سنگھ کئی گانے گا چکا تھا۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی۔ آج اس کی سیٹی پر کوئی نہیں آیا۔ شاید مگرمچھ آج کسی اور سمت نکل گیا ہوگا۔ چلو کل سہی۔ بلونت سنگھ کی ہتھیلیوں پر پسینہ نمودار ہو چکا تھا۔ اسے مگرمچھ سے اس بے وفائی کی امید نہیں تھی۔ میلنڈا کا جسم پانی میں 10 گھنٹوں سے ڈوبے ڈوبے خاصا بھاری ہو گیا تھا۔ بلونت سنگھ اس لاش کو کھینچ کر گراج تک لے آیا۔ چونکہ خون پہلے ہی جم چکا تھا، اسی لیے کوئی لکیر باقی نہیں تھی۔ شہادتیں بلونت سنگھ پہلے ہی مٹا چکا تھا۔ رات بیت چکی تھی اور صبح کا دھندلکا پھیلنے لگا تھا۔ بلونت سنگھ نے میلنڈا کی لاش گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر ڈگی لاک کر دی۔ اس کے بعد وہ سکون سے سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ مسلسل بجتی گھنٹی کی آواز سے کھلی۔ بھاری سر کے ساتھ بلونت سنگھ نے دروازہ کھولا تو میکینک کو دیکھ کر چونک گیا۔ اسے کل شام ہی میلنڈا نے فون کر کے ہدایات جاری کی تھی کہ کار کا رنگ ایک جگہ سے اڑنے لگا ہے اور اسے ری پینٹ کر کے نئی لک دینا ہوگی۔ یہ سن کر بلونت سنگھ کے ہوش ٹھکانے آ گئے، مگر بلونت سنگھ کی کوئی وجہ قابل قبول نہیں تھی۔ یہ
میلنڈا کا حکم تھا کہ اس نے شوہر کو ایک نہ سنائی تھی کبھی۔ بلونت سنگھ کا منہ خوف کے مارے کھل چکا تھا۔ میکینک کار کی چابیاں مانگتے ہوئے بلونت سنگھ کو ایک خبر اور بھی سنا رہا تھا جو بلونت سنگھ کے لیے بے حد خطرناک تھی۔ رات محکمہ تحفظ حیوانات کے انسپکٹر کو اپنی موٹر بوٹ کے ساتھ تیرتا ہوا ایک بہت بڑا مگرمچھ نظر آیا۔ مگرمچھ نے اپنی دم کے ذریعے اس موٹر بوٹ کو الٹنے کی بھی کوشش کی، مگر انسپکٹر کی دور اندیشی اور پھرتی سے کئی جانیں بچ گئیں۔ اس مگرمچھ کو کئی گولیاں ماری گئیں۔ آج کا پورا اخبار اس شیخ خبر سے بھرا ہوا تھا۔ میکینک نے اخبار بلونت سنگھ کے سامنے لہرایا۔ شہ سرخی تھی، خوفناک مگرمچھ جو کل رات انسانی گوشت کھانے والا تھا۔ اخبار کی شہ سرخی کے ساتھ ہی اس مردہ مگرمچھ کی تصویر بھی تھی۔ تب بلونت سنگھ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر رو پڑا۔ اخبار کبھی کبھی صحیح بھی لکھتے ہیں۔ واقعی کل رات یہ مگرمچھ میلنڈا کے گوشت کو کھانے ہی والا تھا۔ اس کے بعد وہ نہایت خوفزدہ ہو گیا کہ اب میکینک کو کس طرح سے دور بھیجے۔ آخر اس نے ترکیب لڑائی اور یہ کہا کہ میلنڈا اس وقت گھر پر نہیں ہے، شاید اپنی دوستوں کے ساتھ کہیں باہر گئی ہے۔ جب تک وہ تمہیں دوبارہ کال نہ کرے تم اس کی کار کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ میں اس کی غیر موجودگی میں اس کی کار کو تمہیں ہاتھ لگانے نہیں دوں گا۔ یہ سن کر میکینک واپس چلا گیا۔ یہ سوچ سوچ کر بلونت سنگھ کے ہاتھوں کے طوطے اڑنے لگے کہ اب وہ اس لاش کا کیا کرے گا، کیونکہ وہ خود تو مگرمچھ کے سہارے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو مگرمچھ کے حوالے کر دے گا اور میلنڈا سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے گا، لیکن اس کا سارا کا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا، کیونکہ مگرمچھ تو خود ابدی نیند سو چکا تھا۔ آخر کار اس نے کسی طرح میلنڈا کی لاش کے ٹکڑے کیے اور پھر گہرے سمندر میں جا کر ایک ایک کر کے دور دور وہ بہا دیے، تاکہ کسی طرح میلنڈا کی موت کے حوالے سے لوگوں کو یہ خبر نہ ہو کہ اس کو مارنے میں بلونت سنگھ کا ہاتھ ہے۔ کچھ عرصے تک لوگ میلنڈا کے بارے میں پوچھتے رہے اور بلونت سنگھ نے مصنوعی راگ الاپا کہ میں اس کے بنا جی نہیں سکتا، لیکن دل ہی دل میں وہ خوش تھا اور کھاڑی کے مگرمچھ کا بھی شکریہ ادا کر رہا تھا، گو کہ وہ میلنڈا کی لاش کھانے سے پہلے ہی مر چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کی وجہ سے بلونت سنگھ کو اتنا حوصلہ ہو گیا تھا کہ وہ میلنڈا سے اپنی جان چھڑا پایا۔ لیکن شاید بلونت سنگھ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس مگرمچھ کو محکمہ تحفظ حیوانات نے پکڑا ہے وہ اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں نے جب اس کا تجزیہ کیا اور اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا تو پتہ چلا کہ کچھ ایسی چیزیں اس کے پیٹ میں گئی ہیں جو کہ سمندر میں موجود نہیں تھی، یعنی کہ بلونت سنگھ اسے کچھ اس طرح کا گوشت کھلاتا رہا تھا جو کہ اس پانی کے اندر موجود نہیں ہو سکتا، یا یوں کہہ لیں کہ سمندر کے اندر موجود نہیں ہو سکتا۔ بس یہیں سے تحقیقات کا آغاز شروع ہوا۔ بلونت سنگھ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ میلنڈا سے تو جان چھڑوا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آہستہ آہستہ قانون کا شکنجہ اس کے گرد تنگ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ایک نکما انسان تھا جس نے میلنڈا سے صرف اس لیے شادی کی تھی کہ وہ اس کو بیرون ملک لے جائے گی اور وہ وہاں پر عیاشی کر سکے گا، گو کہ اس کی پلاننگ کامیاب نہیں ہوئی۔ دوسری جانب نندنی بھی کچھ دنوں سے کافی خاموش تھی اور وہ اس کی حرکات نوٹ کر رہی تھی، کیونکہ سب سے پہلے نندنی نے ہی سمندر کے اندر اتنا دیو قامت مگرمچھ دیکھا تھا۔ اس نے سب لوگوں کو اس لیے آگاہ کیا تھا کہ سب لوگ اس سے خبردار رہیں، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مگرمچھ جو اس کے موتی کو کھا گیا وہ کسی انسان کو بھی کھا سکتا تھا اور یقیناً وہ انسان کا شکار کر سکتا تھا۔ لیکن اس کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بلونت سنگھ بجائے اس کے کہ ہوشیار رہے وہ جا کر مزید سمندر کنارے باقاعدگی کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا ہے، اور یہیں سے نندنی کا شک یقین میں بدل گیا۔ نندنی نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے وہ ٹائمنگ نوٹ کرنے شروع کر دیے جن میں وہ بیٹھا کرتا تھا، اور پھر کچھ مشکوک قسم کی حرکات اور ایک دم سے میلنڈا کا غائب ہو جانا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس نے نندنی کو یقین دلا دیا
کہ ملنڈا کی موت کے پیچھے بلونت سنگھ کا ہی ہاتھ ہے، اور پھر تحقیقات بھی آہستہ آہستہ بلونت سنگھ کے لیے مسئلہ بن گئی، اور آخرکار قانون کے ہاتھ میں بلونت سنگھ کی گردن آ ہی گئی۔ اور بس پھر کیا تھا، بلونت سنگھ کو جیسے ہی قانون کے 2 ڈنڈے پڑے، بلونت سنگھ نے الف سے لے کے یہ تک ساری کہانی گوش گزار کر دی۔ گو کہ بلونت سنگھ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا، کیونکہ ملنڈا کا رویہ بلونت سنگھ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں پہ قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ قتل ہی کر ڈالیں۔ بلونت سنگھ نے جس کھاڑی کے مگرمچھ کا سوچ کر اتنی لمبی پلاننگ کی تھی، وہ خود تو کیا ڈوبا، بلونت سنگھ کو لے ڈوبا۔ بلونت سنگھ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح اس کے بارے میں معلومات نہ مل سکیں، لیکن مجرم کہیں نہ کوئی نشانی چھوڑ ہی جاتا ہے، اور یہاں پر یہ نشانی مگرمچھ کے مردہ جسم سے دریافت ہوئی، جو کہ بلونت سنگھ کے لیے پھانسی کا پھندا بن گئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔